السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹرونگ سیرت میں خوش آمدید۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم فی القناۃ سٹرونگ سیرت اینڈ ویلکم۔ معزز سامعین، جیسے ہی اہل دمشق اور بولس نامی کتے کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ میں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہو چکے ہیں اور دمشق کا محاصرہ چھوڑ چکے ہیں، اور پیچھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ 1000 مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ مال و اسباب بھی ہے، بچے اور عورتیں بھی ہیں۔ تو اہل دمشق اور بولس نامی کافر نے اچانک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا اور چند خواتین اسلام کو گرفتار کر لیا۔ جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ یہ آفت اور حادثہ دیکھا تو فرمانے لگے کہ واللہ خالد کی رائے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ بالکل صحیح تھا۔ معزز سامعین، یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ میں پیچھے رہتا ہوں، آپ آگے آگے لشکر کے ساتھ چلیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر اس بات کو ٹال دیا کہ میں پیچھے رہتا ہوں، آپ آگے چلیں، چونکہ آگے دروان کا لشکر موجود ہے، وہ آپ کو موجود پائے گا تو آپ کے ساتھ لڑنے میں وہ خوف کھائے گا، اور میں پیچھے رہتا ہوں۔ لیکن اب یہ حادثہ ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ بالکل ٹھیک تھا۔ میدان سجا ہوا تھا، لڑائی چل رہی تھی۔ اسی دوران سہیل بن صباح ایک یمنی پچکلیاں گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کی باگیں موڑ دی اور بہت تیزی کے ساتھ گونجتی ہوئی بجلی کی طرح تڑپ کر نکلے اور آنن فانن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے چلا کر آواز دی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑا موڑ کر فرمایا، ابن صباح کیا ہوا؟ تو میں نے کہا، یا امیر، ابو عبیدہ اور عورتوں کی خبر لیجئے، دمشق کا ایک گروہ ان پر چڑھ آیا، کچھ عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت مصیبت کا سامنا ہے جس کی وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا، واللہ میں نے پہلے ہی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا تھا کہ آپ آگے لشکر پر چلے اور مجھے پیچھے چھوڑ دیجئے، مگر انہوں نے نہ مانا۔ خیر، حکم خداوندی میں کسی کو چارہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپ نے رافع بن عمیرہ الطلحی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ 1000 سوار لے کر فوراً پہنچیں اور عورتوں کی حفاظت کریں۔ ان کے پیچھے پیچھے عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 1000 سوار دے کر فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ ان کے بعد زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کو قیس بن حبیرہ المراوی کے ہمراہ 1000 فوج دے کر روانہ کیا، پھر خود بنفس نفیس تمام لشکر کو ساتھ لے کر چل پڑے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بولس کے ساتھ جنگ میں مشغول تھے کہ مسلمانوں کا لشکر پہنچا، خدا کے دشمنوں پر چاروں طرف سے چھا گیا۔ بہادران اسلام نے اس زور سے حملہ کیا کہ صلیبی جھک گئے، رومیوں کو اپنی ذلت خاری کا یقین ہو گیا۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ آگ کے شعلے کی طرح بولس کی طرف بڑھے۔ جس وقت خدا کے دشمن نے آپ کی طرف دیکھا تو ہوش اڑ گئے، کانپنے لگا، چونکہ ان کی بہادری، شجاعت اور سپہ گیری کے جوہر کلوس اور اسرائیل کے لشکر کے مقابلے میں بیت لحیہ کے میدان میں شہر پناہ کی دیوار سے بچشم خود دیکھ چکا تھا، اس لیے انہیں دیکھ کر فوراً پہچان لیا کہ یہ زرار بن ازور ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا، اے عربی، تمہیں اپنے دین کی قسم اس شیطان کو مجھ سے علیحدہ رکھو، میرے پاس نہ آنے دو۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں شیطان اسی وقت تو ٹھہروں گا جس وقت تیری طلب پر تیرے پاس آنے میں کوئی قصور کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اچانک اس کے ایک نیزہ مارا۔ بولس نے جس وقت اپنی طرف نیزہ آتا ہوا دیکھا، دانستہ گھوڑے سے گر پڑا
اور پیدل اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ آپ بھی گھوڑے سے کود کر اس کے تعاقب میں دوڑے اور فرمایا تو کہاں جاتا ہے، رک تو صحیح، حالانکہ شیطان تیرے پیچھے پیچھے تیری طلب میں ہے۔ اس نے جواب دیا، بدوی مجھے زندہ رہنے دے، میری زندگی کے ساتھ ساتھ تمہاری عورتوں اور بال بچوں کی بھی زندگی وابستہ ہے۔ یہ سن کر آپ نے قتل سے ہاتھ روکا اور زندہ گرفتار کر لیا۔ ادھر مسلمانوں نے دل کھول کر رومیوں پر ایک حملہ کر کے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ واقدی رحم اللہ فرماتی ہیں کہ مارد بن رویم العینی فرماتی ہیں کہ میں بھی جنگ شخورہ کے روز عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں موجود تھا۔ رومی 6000 کے قریب تھے اور ہم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر کر ان پر خوب تیغ زنی کی۔ رفاعہ بن قیس کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمیں علم ہے ان 6000 میں سے 100 آدمیوں سے زیادہ پھر کر واپس نہیں گئے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بہن کی گرفتاری کے متعلق علم ہوا تو آپ کو نہایت شاک گزرا۔ آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں بھی اس کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت، ہم نے ان کے سردار اور قوم کو گرفتار کر رکھا ہے، ہمیں اپنی عورتوں کی رہائی کے لیے دمشق ضرور چلنا ہے، ان قیدیوں کے عوض ہم اپنی عورتوں کو چھڑا لیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ عورتوں کو آہستہ آہستہ لے کر چلیں، میں خواتین کی رہائی کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے 2000 سوار چیدہ منتخب کر کے اپنے ساتھ لیے اور باقی تمام لشکر اس خوف سے کہیں دروان اور اس کے لشکر سے راستے میں مڈ بھیڑ نہ ہو جائے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ آپ قیدیوں کی رہائی کے لیے واپس چلے۔ رافع بن عمیرہ الطلئی، میسرہ بن مسبوق العبسی، زرار بن ازور اور چند رؤسائے قوم آپ کے آگے آگے چل رہے تھے۔ راستہ تیزی کے ساتھ طے ہو رہا تھا۔ زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ ان اشعار کا ترجمہ میں یہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ یا ربی، آپ ہماری جن مصیبتوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو دور کر دیجئے اور مجھے جلدی سے حسرت کی موت نہ دیجئے تا وقتے کہ میں اپنی بہن کو نہ دیکھ لوں۔ میری یہی خواہش اور دلی تمنا ہے۔ میرے دوستو، میرے ساتھ دشمن کی طرف چلو، میں اپنی مراد اور مقصد کو تاک کے جلدی سے پہنچ جاؤں، پھر اگر میں نہ مروں تو میری داڑھی منڈوا دینا۔ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر ہنسے کہ حضرات برابر راستہ طے کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ جس وقت نہر استریاق کے قریب پہنچے تو دور سے ایک ایسا غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا جس کے اندر نشانات اڑتے اور تلواریں چمکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ عجیب تعجب کی بات ہے۔ قیس بن حبیرہ نے کہا میری رائے میں یہ شاید دمشق کے باقی ماندہ سوار ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نیزے تان کر تیار ہو جاؤ تا وقت یہ معلوم نہ ہو جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ کے فرمانے کے وجہ سے لوگوں نے نیزوں کو درست کیا اور آگے چل دیے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت بولس کا بھائی پطرس خواتین عرب کو گرفتار کر کے نہر استریاق پر پہنچا تو اپنے بھائی کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹھہر گیا۔ وہاں اس نے اپنے سامنے ان عورتوں کو بلا کر کھڑا کیا۔ خولا بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ خوبصورت چونکہ اس کو کوئی عورت نظر نہ آئی، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ میری ہے اور میں اس کا ہوں، اس کے بارے میں کوئی شخص مجھ سے معاوضہ نہ کرے۔ لوگوں نے اس کی اس بات کو منظور کر لیا۔ اسی طرح ہر ایک دمشقی ایک عورت کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا یہ عورت میرے لیے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بکریوں اور مال جو لوٹ کر لے گئے تھے جمع کیا اور بولس اپنے بھائی کا انتظار کرنے لگا۔ ان گرفتار شدہ عورتوں میں اکثر قوم حمیر، قبیلہ عمالقہ اور تباعیہ کی بڑی بڑی بوڑھیاں بھی تھیں جو گھوڑے کی سوار راتوں رات سفر کرنے اور وقت پر قبائل عرب سے مقابلہ کرنے کی خوگر اور عادی تھیں۔ کہتے ہیں کہ خواتین آپس میں جمع ہوئیں اور خولا بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں مخاطب کر کے کہا حمیر کی بیٹیوں اور اے قبیلہ تبع کی یادگاروں، کیا تم اس بات پر رضامند ہو کہ یہ چاہتی ہو کہ رومی کافر اور بے دین تم پر غالب آ جائیں اور تم ان کی لونڈی یا باندی بن کر رہو؟ کہاں گئی تمہاری وہ شجاعت اور کیا ہوئی تمہاری وہ غیرت جس کا چرچا عرب کی لونڈیوں اور جس کا ذکر عرب کی مجلسوں میں ہوا کرتا تھا؟ افسوس، میں تمہیں غیرت اور حمیت سے خالی اور شجاعت اور براعت سے علیحدہ دیکھ رہی ہوں۔ میرے نزدیک اس آنے والی مصیبت سے تمہارا قتل ہو جانا بہتر اور رومیوں کی خدمت کرنے سے۔ معزز سامعین،
یہ سن کر عفیرہ بن عفار حمیریہ نے کہا، اے بنت ازور، تم نے ہماری شجاعت اور براعت، عقل اور دانائی، بزرگی اور مرتبے کے متعلق جو کچھ بیان کیا وہ واقعی سچ ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہمیں گھوڑے کی سواری کی عادت اور دشمن کا رات کے وقت بھی کافیہ تنگ کر دینا آتا ہے، مگر یہ تو بتلائیے کہ جو شخص نہ گھوڑا رکھتا ہو نہ نیزہ، اس کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو، ایسا شخص کیا کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا، ہمیں دشمن نے اچانک گرفتار کر لیا، ہمارے پاس اس وقت کوئی سامان نہیں، ہم بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہ سن کر خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، قبیلہ تبعیہ کی بیٹیوں، تمہاری غفلتوں کا کچھ ٹھکانہ ہے؟ خیموں کی 24 ستون موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اٹھا اٹھا کر ان بدبختوں پر حملہ آور ہوں، ممکن ہے کہ ارحم الراحمین ہمیں ان پر مدد دے اور ہم غالب آ جائیں، ورنہ کم از کم شہید ہی ہو جائیں، تاکہ یہ کلنک کا ٹیکہ تو ہماری پیشانیوں پر نہ لگنے پائے۔ عفیرہ بنت عفار نے کہا، واللہ میرے نزدیک بھی یہ آپ کی رائے بہت زیادہ مناسب اور احب ہے۔ اس کے بعد ہر ایک عورت نے خیمے کی ایک ایک ستون کو اٹھایا جو ڈنڈے ہوتے ہیں۔ خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہا کمر باندھ کر ایک ستون کو اٹھایا اور کاندھے پر رکھ کر آگے آگے چلی، ان کے پیچھے پیچھے عفیرہ بنت عفار، ام ابان بن عتبہ، سلمہ بنت نعمان بن القمر اور دیگر عورتیں چلیں اور چلتے چلتے دشمن پر حملہ آور ہوئیں۔ معزز سامعین، آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ خواتین اسلام نے کیسی بہادری دکھائی، کیسے جنگ لڑی اور کیسے کفار کا ستیہ ناش کیا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔